فجر کی سانسیں مدھم پڑی تھیں، اسے اپنی ٹانگیں شل ہوتی معلوم ہو رہی تھیں۔ مقابل کی آنکھوں میں نہ دیکھتے بھی وہ اس کے چہرے کے تاثرات بخوبی بتا سکتی تھی، جو اس کی آواز کی دل فریبی سے واضح ہو رہے تھے۔ اس نے بے ساختہ دان پیسے تھے، خوف کے ساتھ غصے کی ایک لہر سی اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ اس نے چہرہ موڑا، کایان سکندر کو دیکھا، پلکیں اٹھائیں، گرین سحر زدہ آنکھیں اس کے شہد رنگ آنکھوں میں گاڑی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اس کی ساری کارروائی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بھینچیں، لب سختی سے ایک دوسرے کو پیوست کیے۔ کیا ایک اور تھپڑ کھانا چاہتے ہو آپ؟ اپنی گرین آنکھیں اس کے شہد رنگ آنکھوں میں گاڑتے وہ ہمت کرتی بولی۔ وہ جو اس سے معافی کی امید کر رہا تھا، اس کی اس بات پر پھر سے جبڑے بری طرح سے بیچ گیا تھا۔ یو بلڈی ہیل، تم اس طرح نہیں مانو گی، درشتگی سے کہتے اس نے اپنی شرٹ کا ایک بٹن کھولا تھا۔ دیوار کے ساتھ چپکی فجر کی گرین آنکھیں پھیلی تھیں۔ مقابل نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ارادے کو بامتے فجر کے ہاتھ پیر سن ہو رہے تھے اور اس کی شرٹ کا دوسرا بٹن بھی کھل چکا تھا۔ فجر کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں دھڑکتی سنائی دے رہی تھیں۔ معذرت چاہتی ہوں۔ کچھ دیر پہلے اس نے جو ہمت دکھائی تھی وہ ساری دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ دونوں اس طرح ایک خالی کمرے میں تھے کہ سامنے کھڑا شخص جتنا ڈھیٹ تھا، فجر کو کچھ وقت میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے۔ نازک ہاتھ جوڑتے اس نے لڑکھڑاتی زبان میں لفظ ادا کیے تھے اور گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا ہوا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اوقات کے باہر نہیں جانا چاہیے سویٹ ہارٹ۔ بائیں آنکھ دباتے وہ بھرپور طریقے سے کہکا لگائے ہنسا تھا۔ فجر نے زہر کھنت نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا جس کے لیے کسی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ شاید ان سب باتوں کا اندازہ وہ اس فون کال سے ہی لگا سکتی تھی۔ جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں کھڑی رہنا، ورنہ ابھی تمہیں محسوس ہو گیا ہوگا کہ میں کس قسم کا انسان ہوں۔ اس کے لبوں پر سحر طاری کرتے اس طرح مسکراہٹ تھی، قدم دروازے کی جانب لیتے اس نے پلٹ کر دیوار کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ وہ باہر نکلا، چھوٹی سی گلی سے ہوتے ہوئے ایک دروازے تک پہنچا۔ باہر اب بھی میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ اس نے تھوڑی دور دیکھا تو ماتھے پر ہزار بل پڑے، جبڑے بھینچے۔ اس کا دل کیا کہ وہاں کھڑے شخص کو جان سے مار دے۔ وہ دوست تھا اس کا، جسے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بول رہا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے سارا تماشا بہت اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ میں ببل گم تھی جسے وہ بڑی ادا سے لاپرواہی سے چبا رہا تھا۔ کایان سکندر جانتا تھا کہ جاذب کمال نے سچویشن کنٹرول کر لی ہوگی، لیکن ایسا کوئی موقع اسے ملے اور وہ اسے انجوائے نہ کرے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ اس کے خاص آدمی گاڑی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ جاذب کمال تھا، کایان سکندر کا بہترین دوست۔ وہ مزے سے کایان سکندر کی مصیبت کو انجوائے کر رہا تھا۔ کایان سکندر نے گہرڈالتی نظر اس پر ڈالی اور وہ واپس قدم اندر کو لیے تھے۔ باہر جانے کا کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس پرانے روم میں بے زاریت سے پہنچا تھا۔ چند قدم آگے بڑھاتے اس نے اس دیوار کو دیکھا جہاں وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ غصے سے اس کے دماغ کی نسیں ابھری تھیں جب ایک تیز بار کایان سکندر کو لگا اس کا کندھا جسم سے الگ ہو جائے گا۔ شدید درد کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی ہاتھ میں لوہے کی راڈ جو بڑی مشکل سے پکڑتے اب اس کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی زمین بوس ہو چکی تھی، لیے خوف سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں شدید درد سے اس نے بری طرح لب بھینچے۔ شاید وہ اس کے سر پر وار کرنا چاہتی تھی، لیکن راڈ کو سنبھال نہ پانے کی وجہ سے وار سیدھا کندھے پر ہوا تھا۔ وہ گرین آنکھوں سے خوف لیے واپس اسے دیکھ رہی تھی۔ میں معذرت، پھڑپھڑاتے لفظوں سے لڑکھڑاتے الفاظ کے ساتھ اس نے اس کی سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے جلا دینے والا ارادہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خوف سے سہمتی پیچھے ہوئی۔ خبردار، اگر تم ہلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ کندھے پر ہاتھ جماتے اس نے بڑی مشکل سے درد کو برداشت کیا تھا، ورنہ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دو پلیز، اٹکتے الفاظ ادا کرتے وہ سہمتے ہوئے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ مقابل نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ شاید وہ لڑکی اسے مارنے کا پکا ارادہ بنا کر آئی تھی، جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔
مجھے یہاں سے باہر نکالو، تم نے میرا کندھا توڑا ہے، اگر پولیس اسٹیشن کے اندھیری جیل میں نہیں جانا چاہتی تو باہر نکالو مجھے یہاں سے۔ کندھے کے درد کو برداشت کرتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ناسمجھی سے کیان سکندر کو دیکھا، وہ بھلا اسے یہاں سے کیسے باہر نکال سکتی تھی؟ لیکن میں کیسے؟ الجھن زدہ لہجے میں بولتے اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے اس شخص کے تاثرات دیکھے۔ اس کے سخت پتھریلے تاثرات دیکھ کر فجر کو اپنے گلے میں گلٹی ابھرتی معلوم ہوئی۔ شدت سے اللہ نے دعا مانگی تھی کہ وہ کہاں پھنس گئی ہے اس وقت۔ باہر میڈیا ہے، اگر میں ان کی نظروں میں آیا تو تم جیل جاؤ گی، سوچ لو۔ اس مزید ڈراتے وہ سکون دیتے لہجے میں بولا تھا۔ جیل کے نام پر فجر کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ لب کاٹتے اس نے پھر سے کیان سکندر کو دیکھا، پھر نظریں جھکائیں۔ آنکھیں بند کرے، نظریں جھکائے وہ لب دانتوں تلے چباتے گھبراتے لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر کیان سکندر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے ارادے ٹھیک ہیں؟ اس کی بات پر چوٹ کرتے وہ نخوت زدہ لہجے میں بولا۔ فجر نے بڑی بڑی سبز کانچ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اسے گھورا، جس پر کیان سکندر نے بیزاری سے آنکھیں بند کی تھیں۔ آنکھیں نہیں کھولیں پلیز، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے بولتے بولتے اس کے چہرے پر اٹکی تھیں، پھر جلدی سے نظریں پھیرتے دل میں خود کو ہزار سلوٹیں سنائی تھیں۔ جلدی جلدی اپنا کام کرتے اس کے ہاتھ میں پکڑی چیز رخ پھیرتے اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لے، ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے وہ رخ پھیرتے بولی۔ کیان سکندر نے آنکھیں کھولیں، کندھے پر ہاتھ جماتے اس نے اس کی نازک سفید ہاتھ کے بعد موجود کپڑے کو دیکھا۔ عبایا تھا۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ ویٹریس کے ڈریس میں کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اپنا یہ چوگا مجھے کیوں دے رہی ہو؟ کندھے کے درد کو بھرائے وہ سخت لہجے میں گرایا۔ اس کی گراہٹ پر فجر نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ کیان سکندر نے دیکھا اب بھی وہ اس کے چہرے پر ماسک تھا، لیکن اس کی سب کانچ آنکھیں اب شفاف ہو چکی تھیں۔ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں اٹکا تھا، پھر سختی سے لب بیچے، غصے سے اس کے چہرے کو گھورا۔ یہ عبایا پہن لے، پھر آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں، معصومیت سے کہتے اس نے کیان سکندر کو دیکھا، جو اس کی بات پر چہرہ سرخ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو جیل نہ جانے کی وجہ سے اسے عبایا پہنا رہی تھی۔ میں عبایا پہن کر باہر جاؤں؟ کیان سکندر یہ عبایا پہنے گا؟ اس نے گویا یقین کرنا چاہا تھا کہ مقابل کھڑی لڑکی جو بول رہی ہے وہ درست ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ فجر نے اس کی بات پر اسے دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلایا۔ دیکھتے اس کے علاوہ آپ میڈیا سے نہیں بچ سکتے، یہ عبایا پہن لے، عبائے کو نہیں۔ پتہ آپ کو کیان سکندر ہے، مجھے جیل نہیں جانا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھر آیا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو مضبوط رکھتی تھی، لیکن لڑتے لڑتے وہ ہمیشہ آخر میں رو دیتی تھی۔ نہ جانے لوگ اسے رلاتے کیوں تھے، اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا اس کا قصور کیا ہے۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے اتراتے ہوئے خود کی طرف انگلی کی تھی۔ کروڑوں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، اور وہ ایک فیمس سنگر ہے، اور اس کی شہرت دیکھ کر لوگ اس کے اوپر مرتے ہیں۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اب چمکیں۔ فجر نے اسے دیکھا۔ نہیں، نفی میں سر ہلاتے اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ کیان سکندر کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، یعنی وہ لڑکی، وہ عام سی لڑکی اسے نہیں جانتی۔ کیان سکندر، دی گریٹ سنگر، جس کے پیچھے لڑکیاں اپنا سب کچھ وار دیتی ہیں، اور وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ پہن لیں پلیز، انگلیاں چٹکاتے وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ کیان سکندر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک قہر بری نظر اس نے اس لڑکی پر ڈالی۔ وہ پلٹ گیا۔ دیوار کے پاس جاتے ہوئے اس نے عبایا پہنا تھا۔ اسے عجیب محسوس ہو رہا تھا، بہت ہی عجیب۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں اسے ایسا بھی کرنا پڑے گا۔ وہ عبایا پہن کر باہر آیا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی سبز کانچ آنکھیں چمکی تھیں۔ وہ جھک گئی، لب دبائے اور ہنسی۔ اگر تمہاری آنکھیں مزید چمکی تو تمہیں یہیں زمین میں گاڑ دوں گا، فضول لڑکی۔ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ غصے سے دھڑا تھا۔ فجر سہم کر پیچھے کو ہوئی اور پھر سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہن لیا یہ چوگا، اب بولو۔
اس نے ابائے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک قہر بھری نظر ابائے کی بات فجر پر ڈالی تھی، جسے وہ اس پر احسان کر رہا ہو، اور وہ ایسا ہی تھا۔ کم از کم فجر اس کی جیل والی دھمکی سے کافی ڈر گئی تھی۔ وہ تائی امی کو اچھے سے جانتی تھی، وہ تو اس کا جینا حرام کرنے کے ساتھ اس کا نکاح اکرام سے کروا دیتی، زندگی بد سے بدتر ہو جاتی بس چند پلوں میں۔ سو وہ خاموش تھی۔ کچھ مجبوریاں انسان سے اس کی آواز چھین لیتی ہیں، وہ مجبوریاں تلخ ہوتی ہیں، بہت تلخ۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، اس کی سبز کانچ آنکھیں کرب سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے مسکرائیں۔ گہرا سانس لیتے وہ وہاں سے ہٹی۔ وہاں پڑا ایک سفید کپڑا فولڈ کرتے ہوئے اس نے خود کے وجود کو اچھے سے لپٹا تھا، پھر اس سے ہی نقاب کیا تھا، اور اتارا ہوا حجاب ہاتھ میں تھمائے کیان سکندر کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کیان نے سر جھکاتے اس کی طرف دیکھا، اور فجر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سیدھے کھڑے رہنا، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، بالکل مدھم آواز میں۔ عادت کے عین مطابق کیان سکندر نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بے ہوش ضرور ہو جاتا، اور اس پر سونے پر سہاگا اس کا کسی دوسرے کے حکم پر اس بات میں سر ہلانا۔ شاید ہی اپنی زندگی میں کیان سکندر نے کسی کی بات مانی ہو، اور ایسا ہی تھا، شروع سے ہی اپنی کرنے والا۔ نو مینز نو ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ہمیشہ ہر حکم پر نہ ہی کرتا تھا۔ وہ عجیب تھا، بہت فیمس لیکن پراسرار۔ فجر نے ایڑیاں اٹھاتے اس کے سر پر کالے اسٹالر سے حجاب کرتے پھر نقاب کیا تھا۔ کیان سکندر کا پورا چہرہ چھپ گیا تھا، اب وہاں صرف سرخ ہوتی ہوئی شہد رنگ آنکھیں تھیں۔ ہو گیا تو اب چلو، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا تھا، قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس کے اندر غصے سے ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ کیا فائدہ اس کی اتنی شہرت کا جب اسے چھپنے کے لیے ابائے کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، وہ بھی ایک فضول لڑکی سے۔ 2 منٹ۔ پتلی سی نسوانی آواز پر کیان سکندر نے بھرپور بیزاری سے پلٹ کر اسے دیکھا، آنکھوں سے اسے گھورتے جلانے کا ارادہ پختہ کیا تھا۔ وہ سہم سی گئی تھی اس کے بگڑے تیور دیکھ کر۔ وہ آپ یہ پہن لیں۔ کیان نے نیچے دیکھا جہاں وہ اسے اپنی باریک سی کالے رنگ کی سینڈل پہنانے کو بول رہی تھی۔ وہ چند پل کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ دل کیا کہ ابھی اسے اس دنیا سے غائب کر دے۔ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ عقل ٹھکانے پر ہے تمہاری؟ یہ جیل جا کر ہی ٹھکانے آئے گی۔ درشت لہجے میں بولتے وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تھا تو ڈر کے مارے وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بے عقل کہیں کا! کوفت سے وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ دل میں شدت سے خواہش جاگی، کاش وہ راڈ صحیح جگہ ماری ہوتی، اس کے دماغ پر لگتی تو شاید اسے کچھ عقل ہی آ جاتی۔ کیا بکواس کر رہی ہو خود سے؟ اسے خود سے ہی بڑبڑاتے دیکھ کر وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ بولا۔ فجر نے چونکتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایسے باہر جاؤ گے تو آپ کے شوز سے سب پہچان لیں گے، اس لیے میری سینڈل پہن لیں۔ آپ کو آئے گی تو نہیں لیکن مجبوری ہے، وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ کیان سکندر کا دل اس وقت شدت سے 2 لوگوں کو قتل کرنے کو چاہ رہا تھا، پہلا وہ جو سامنے کھڑی تھی، اور دوسرا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا کمینہ جاذب کمال۔ 2 ادھر، اور دوبارہ مجھ سے تم زندگی میں کبھی بھی نہیں ملو گی۔ تمہیں یوں غائب کر دوں گا کہ تمہیں افسوس ہوگا مجھ سے ملنے پر۔ انگلی اٹھاتے وہ اسے وارن کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ ذرا وہ سامنے کھڑی لڑکی کی مدد پر اسے شکریہ بول دیتا۔ شکریہ کہنا تو اسے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ فجر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ فی الحال اسے یہاں سے نکالنا تھا۔ اس نے نازک سے سینڈل اتار کر اس کی طرف بڑھائے، ہاتھ کی جانب بڑھائی۔ نازک، نرم و ملائم انگلیاں کیان سکندر کے مضبوط انگلیوں سے ٹکرائی تھیں۔ فجر کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑا۔ اس نے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچا۔ کیان سکندر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا تھا، پھر اس کی آنکھوں سے نخوت بری۔ اس نے اپنی قیمتی جوتے اتارے اور وہ اسے دیے۔ فجر نے خاموشی سے پکڑتے اس کے جوتے پہنے، جو اس کے چھوٹے پاؤں میں بہت بڑے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ اس نے گرین کانچ آنکھوں سے کیان سکندر کو دیکھا، جس کی ایڑی اس کے نازک سے سینڈل سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے لب دبائے، اور دوسری بار تھا جب کیان سکندر کی وجہ سے وہ یوں ہنسی تھی، اور اگر اس کے ہنسنے کا کیان سکندر کو پتہ چل جاتا تو شاید اس کے کچھ دانت ضائع ہو جاتے۔ چلو اب کہ بت بنے یہیں کھڑی رہو گی؟
ماتھے پر تیری چڑھائے وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ فجر نے آگے کو قدم بڑھائے اور اس کی شاید وہ دونوں پکڑے جاتے جوتوں کی بدولت، لیکن شاید تب تک اسے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ وہ بیک ڈور سے باہر نکلی تھی، ادھر ادھر دیکھتے پھر کیان سکندر کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر آیا تھا، دماغ بری طرح سے سلگ رہا تھا۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں پر راج کرنے والا وہ مغرور شہزادہ کیان سکندر عبایا پہن کر بھاگا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی اس کی۔ اس نے گور کر سامنے چلتی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ وہ ایک سائیڈ سے چل رہی تھی جہاں سے ہوٹل کے اندر سے کچھ لوگ باہر نکلے۔ فجر نے پلٹ کر چادر میں ہاتھ لپیٹے تھے، اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیان سکندر نے چونک کر اس کے ہاتھ میں دیکھا، وہ لب بھیج گیا اور اس کے ہاتھوں کی نرماہٹ بہت عجیب تھی۔ وہ انہیں اس دوپٹے کے پار سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے بری طرح سے جھٹکا تھا۔ نازک حسینہ ذرا دھیان سے چلیے۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں بری طرح بائیں میں الجھا تھا۔ جب پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھنے پر فجر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیان سکندر کا خون کھولتا تھا، حیرت سے اس کی شدت سرخ آنکھیں متحیر ہوئیں۔ وہ تو لفظ نازک حسینہ پر اٹک گیا تھا۔ دل کیا سامنے چلتی لڑکی کو غائب کر دے جس نے اس کا جینڈر ہی بدل دیا تھا، جبکہ فجر نے اسے نظریں جھکا لیں۔ فجر اسے لیے وہاں کھڑی کئی گاڑیوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ کیان نے گردن ٹیڑھی کرتے دیکھا۔ وہاں اسد اب بھی میڈیا کو سنبھال رہا تھا، جبکہ جاذب کمال وہاں کہیں نہیں تھا۔ باہر سڑک پر آتے ہی فجر نے تیزی سے اس کا ہاتھ یوں چھوڑا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ نظریں چراتے ہی اس نے پھر نظر اٹھا کر کیان سکندر کو دیکھا، جس کی شہد رنگ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ مجھے میرا عبایا واپس کر دیجیے، اور یہ لیجیے۔ اپنے بیگ سے 200 کا نوٹ نکالتے اس نے اس کی جانب بڑھاتے دھیمی آواز میں بولا۔ کیان نے بری طرح دانت پیسے۔ تم نے مجھے بھکاری سمجھا ہوا ہے؟ اتنا پیسہ ہے میرے پاس جتنا تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچتے وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ ایک تو اس لڑکی نے اسے عبایا پہنایا تھا، پھر اوپر سے وہ نازک سے سینڈل، اور اب اسے 200 کا نوٹ دے رہی تھی۔ اس کا خون بری طرح کھولا۔ ٹھیک ہے، مت لیجیے، لیکن مجھے میرا عبایا واپس کر دیجیے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ مشکل بولی تھی۔ کیان نے زہر خون نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا بازو جھٹکا تھا۔ تمہارے اس فٹیچر سے عبائے سے میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یوں بولا تھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی اس پر احسان کیا ہو، جیسے وہ اس کے غلام ہو، اور اس کا لہجہ حد تک آمیز تھا۔ فجر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور لب بھیج گئی۔ آپ کے لیے نہ سہی، میرے لیے یہ بہت قیمتی ہے، یہ فٹیچر سا عبایا محافظ ہے میرا۔ بہتر ہے اب اپنی زبان بند رکھیں اور مجھے یہ میرا عبایا پکڑائیں۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے سمیت اس نے کیان سکندر کا ہاتھ کھینچا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چھوٹی ہو رہی تھیں۔ اپنے عبائے پر اٹھا سوال اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہماری کیس نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ کس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔